بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریڈ 6، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اچھے اور خیریت سے ہوں گے۔ 6 گریڈ آج ہم اپنے اردو کی کلاس میں خطوط نویسی یعنی خط لکھنا، ٹھیک ہے، خطوط کیسے لکھے جاتے ہیں یا پھر خط کو کیسے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اور ساتھ میں آپ کے سلیبس میں جو خط موجود ہے، جو خط مینشن ہے، اسی کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو کچھ بتاؤں گی، کچھ انسٹرکشن میں آپ کو دوں گی کہ خطوط جو ہے وہ کیسے لکھے جاتے ہیں، یا پھر اگر آپ نے خط لکھنا ہے تو خط لکھتے ہوئے آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کن کن جو ہے وہ ہدایات کو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگر آپ ایک خط لکھیں گے چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو تو آپ کا خط ہمیشہ پھر ٹھیک رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے میرے ان ہدایات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ان کو اچھے سے سننا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کا جو خط ہے جو آپ کے سلیبس میں مینشن ہے اسی کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو خطوط جو ہے وہ جو ہوتے ہیں یا پھر جو خط ہوتا ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ خطوط کی تو کئی اقسام ہوتے ہیں۔ کچھ نجی خطوط ہوتے ہیں۔ نجی خطوط یعنی وہ خطوط جو اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں کو لکھے جاتے ہیں، ان کو نجی خطوط کہتے ہیں۔ کچھ کاروباری خطوط ہوتے ہیں، یعنی وہ خط یا وہ خطوط جو کاروباری لوگوں، کارخانہ دار، دکاندار، فیکٹری یا مل وغیرہ، ہوٹل وغیرہ یا اپنے کاروبار کے مقاصد کے لیے جو ہم لکھتے ہیں یا کوئی شخص انہیں لکھتا ہے، ان کو کاروباری خطوط کہتے ہیں۔ اور سرکاری خطوط بھی ہوتے ہیں، تو وہ خطوط جو ملازم یعنی جو ملازم ہوتا ہے، جو سرونٹ ہوتا ہے، جو کام کرتا ہے یعنی جو ورکر ہوتا ہے، اپنی دفتر یا ایک دفتر سے دوسری دفتر یا محکمے کو لکھا جاتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرکاری خطوط کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے آپ کے سلیبس میں جو خط ہے وہ ہے نجی خطوط۔ ان میں سے آپ نے مطلب نجی خطوط یعنی آپ کے سلیبس میں جو خط مینشن ہے وہ ایک مطلب ایک فرینڈ یعنی ایک دوست اپنے دوست کو، اپنے دوسرے دوست کو اپنے جو ہے وہ چھٹیوں میں بلانے کے لیے لکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نجی خطوط میں سے ہی اپنا جو ہے وہ اس خط کو مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ خطوط نویسی کے متعلق میں آپ کو کچھ ہی ہدایات دوں گی ابھی، ٹھیک ہے۔ خطوط لکھنے کے حوالے سے جو ہدایات میں آپ کو دینے جا رہی ہوں تو آپ اس کو غور سے سنیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ خط لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے مقام اور تاریخ کا خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اوپر دائیں جانب مقام لکھیں، یعنی جس جگہ سے آپ خط لکھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے خط لکھا جا رہا ہے دائیں طرف آپ نے اس مقام یا اس جگہ کو مینشن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس جگہ کو یا اس جگہ کا نام لکھ لیں تو اس کے بعد آپ نے تاریخ کو لکھنا ہے، جس روز یا جس دن وہ خط لکھا جا رہا ہے اس تاریخ کو آپ نے اس کے نیچے مینشن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کا تھرڈ لائن ہوگا یا تیسری لکیر ہوگی، آپ نے اس کی درمیان میں کیا کرنا ہے کہ جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا عہدہ بیان کر لے یا اس کو جو آپ لقب دینا چاہ رہے ہو، یعنی یہاں پر جو ہے پیارے شہزاد جواد، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ ہم نے تو اس کا کوئی عہدہ وغیرہ جو ہے وہ مینشن نہیں کیا، ہاں ہم نے ان کا جو آپ جس کو خط لکھ رہے اس کو اگر آپ نے کوئی لقب دینا ہے یا پھر جو اس کا لقب ہے وہ آپ مینشن کر سکتے ہیں، یا پھر اس کا نام بھی جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو پہلی لائن میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس مقام یا اس جگہ کے بارے میں لکھنا ہے جہاں سے خط لکھا جا رہا ہے، دوسرے میں آپ نے تاریخ لکھنی ہے، تیسری سطر میں یعنی تیسری لکیر میں آپ نے بالکل درمیان میں کیا لکھنا ہے، جس کو آپ خط لکھتے ہیں اس کا نام یا پھر اس کا لقب یا اس کا عہدہ جو ہے وہ اس کا عہدہ آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ لکھیں، ٹھیک ہے۔
پھر اس کا جو چوتھا لائن ہے، آپ نے چوتھی لائن میں کیا کرنا ہے، آپ نے سلام و دعا کا جو ہے وہ پورا جو ہے اس میں مینشن کرنا ہے۔ آپ نے آغاز میں جو ہے وہ اس فورتھ لائن کے آغاز میں تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے جو ہے وہ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ سلام، السلام علیکم یا سلام مسنون یا سلام نیاز، تسلیمات یا آداب جو ہے وہ ایسے الفاظ آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے دعائیہ کلمات ہوتے ہیں یا پھر جو آپ کے مطلب آغاز میں سلام و دعا کے لیے ہم یہ الفاظ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا نفس مضمون یعنی آپ کا مطلب جو آپ کی خط ہے، آپ کی اس کے بارے میں مطلب جس بارے میں آپ خط لکھنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ پوری بات جو ہے وہ یہاں پر لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ پھر لاسٹ میں آپ نے اس کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے، ختم کرنا ہوتا ہے، تو جو ختمیہ کلمات ہوتے ہیں مناسب آداب و دعا کے ساتھ آپ خط کی بائیں جانب اپنا نام اور اپنا پتہ جو ہے وہ تحریر کریں، ساتھ میں آپ نے جو ہے وہ اپنے دوست کا، آپ کا اپنا جو دوست ہوتا ہے اس کے جو ہے وہ اپنا نام اور جو ہے وہ جگہ مینشن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، طویل جو القابات ہوتے ہیں یا پھر جو ہے وہ بے مقصد باتیں ہوتی ہے ان سے آپ تھوڑا سا پرہیز کریں، ٹھیک ہے، ان سے آپ جو ہے گریز کریں، ان کو جو ہے وہ زیادہ گول مٹول کر یا پھر جو ہے وہ لمبا طویل کر کے جو ہے وہ نہ لکھ کے، لیکن لاسٹ میں آپ نے جو ہے وہ ختمیہ کلمات لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مطلب جو ہے وہ وسلام یا پھر ایسے کچھ۔ پھر آپ نے جو ہے وہ اپنے بارے میں جو آپ کا دوست ہے یعنی آپ اپنے بارے میں اپنے نام جو ہے وہ اس میں مینشن کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ آپ اس خط کو دیکھ رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے اس جگہ کا نام، پھر تاریخ، درمیان میں آپ نے جو ہے وہ جس کو خط لکھنا ہے اس کا نام، اس کا جو ہے وہ اگر کوئی لقب وغیرہ ہے یا پھر اگر وہ کسی عہدے پر ہے تو وہ مینشن کرنا ہے۔ چوتھی لائن میں تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے آپ نے سلام و دعا مینشن کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو بات کرنی ہے یا پھر جو خط کا جو مضمون ہے اسی کے بارے میں لکھنا ہے۔ لاسٹ میں آپ نے ختمیہ الفاظ لکھنے ہیں، ختمیہ الفاظ جو ہے وہ زیادہ لمبے نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا نام اور اپنا پتہ جو ہے وہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی آپ کے جو ہے وہ سلیبس میں جو خط ہے وہ ہے دوست کو چھٹیوں میں بلانے کا خط، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنی فرینڈ کو جو ہے وہ خط لکھ رہے ہیں کہ اس سال جو ہے آپ چھٹیاں ہمارے ساتھ گزارے تو آپ کس طرح خط لکھیں گے، تو سب سے پہلے یہاں پر ہے راولپنڈی 24 مئی، پھر جو ہے آپ اس پوری تاریخ کو مینشن کریں۔ پیارے شہزاد جواد، سلام مسنون، کافی دن ہوئے کہ آپ کی طرف سے کوئی خط نہیں آیا، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال گرمیوں کی چھٹیوں میں میں آپ کے پاس گجرات آیا تھا اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ گرمیوں کی تعطیلات میں یعنی گرمیوں کی چھٹیوں میں، ٹھیک ہے، آپ میرے پاس راولپنڈی آئیں گے۔ اب چونکہ گرمیوں کی چھٹیاں ہونے والی ہیں اس لیے یاد دہانی کے طور پر آپ کو لکھ رہا ہوں کہ آپ امسال ان چھٹیوں میں میرے ہاں ضرور آئیں۔ آپ امسال کا مطلب ہے کہ اس سال، ٹھیک ہے، اس سال ان چھٹیوں میں آپ میرے ہاں ضرور آئیے۔ راولپنڈی میں نیشنل پارک اور اسلام آباد میں شکرپڑیا اور دامن کوہ کی سیر کریں گے، پھر دنیا کی سب سے بڑی مسجد شاہ فیصل مسجد بھی دیکھیں گے۔ چند دنوں کے لیے مری جانے کا پروگرام ہے۔ میری امی، ابو، باجی، بھائی جان، حسن اور علی کو سلام، ٹھیک ہے، حلیمہ اور زہرہ کو بہت پیار، ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں آپ نے جو ختمیہ الفاظ ہے والسلام، آپ کا دوست عارف مسعود۔ تو یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے جو ہے وہ اچھے سے مطلب مقام و تاریخ، القاب، سلام، دعا اور نفس مضمون اور لاسٹ میں ختمیہ کلمات کا جو ہے وہ خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ میں نے آپ کو بار بار ریوائز کیا، اگر آپ کو پھر بھی جو ہے اس میں کوئی مشکل ہے تو اس ویڈیو کو بار بار سنیے اور ان کو ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے جب بھی کسی فرینڈ کو خط لکھنا ہے تو کس طرح آپ جو ہے وہ خط لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے بار بار دہرائے اور خود بھی جو ہے وہ انہی ہدایات کو ذہن میں رکھ کر خود بھی ایک خط لکھنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔